حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، گرامی قدر سامعین و حاضرین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے بہت سارے معاملات ہیں قرآن مجید ان کی عکاسی بھی کرتا ہے اور پروردگار عالم کبھی کبھی اسی انداز میں اپنے بندوں سے باتیں بھی کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا نام لے کر بات کی ہے۔ یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں نے پہلے دنیا کی بات کی ہے۔ آپ حضرات اپنی دنیا کا مطالعہ کریں، اپنا معاشرہ اور اپنا ماحول دیکھیں۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں یہ بات عام ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی بڑا سرمایہ دار اور جاگیردار ہے، فلاں آدمی بڑا ذمہ دار اور مالدار ہے، یہ کمی تقریباً ہم میں بھی ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں ایسے بندے کے دروازے پہ جانے کی، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ دوستی کر لے، یہ میرے ساتھ پیار اور محبت کر لے۔ وہی وجہ ہے کہ ہماری مساجد میں یہ نظام عام ہے۔ ہمارے خطیبوں کی نظر بھی اپنی مسجد کی چوتراہٹوں پہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ چودھریوں سے محبت کرتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میری خدمت کرے گا، یہ ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے گا، یہ عید پر میرا زیادہ تعاون کرے گا۔ توجہ کرنا۔ اور جس آدمی کی دوستی ہو جائے تو میں نے اپنے اس ماحول میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی بڑک مار رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جو ہمارے تھانے کا ایس ایچ او ہے نا، وہ میرا بڑا دوست ہے۔ آپ میں سے کسی کا دوست ایس ایچ او لگ جائے، میرا لگ جائے، میں بھی فخر کروں گا کہ میری تھانے دار سے دوستی ہے۔ اگر کسی ایم پی اے سے دوستی ہو جائے، ہر بندہ ناز کرتا ہے۔ یہ دوستیاں وہ ہیں جس کی طرف آپ خود ہاتھ بڑھاتے ہو۔ میں تمہیں قرآن کی آیت کی روشنی میں ایک ایسی دوستی سنا رہا ہوں جو ہے بھی سب سے بڑا لیکن ہاتھ بھی خود بڑھاتا ہے۔ جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کو میری طرف دیکھنا ہے۔ آپ بھی کسی غریب سے دوستی کرو گے؟ نہیں۔ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ غریب میرا کیا کرے گا؟ یہ غریب اگر میرا دوست بن جائے تو یہ تو مجھے تنگ کرے گا۔ اور آپ نے اس دنیا کی دوستیوں کو یہ پچھلے 2 مہینوں میں آزما تو لیا ہوگا کہ رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، امیروں نے ساتھ چھوڑ دیا، مالداروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سرمایہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور اگر ساتھ دیا بھی ایک شاپر کی حد تک، اور اس کی تصویریں بنا کے نیٹ پہ چڑھائی جا رہی ہے۔ یہ فلاں بندہ اتنا سخی ہے جو شاپر تقسیم کر رہا ہے، یہ مالدار بندہ ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ قرآن کہتا ہے اللہ ولی۔ جا کے بولے، جا کے بولے۔ میرے ذہن میں تھا کہ میں بیمار ہوں، آپ تو سارے بیمار ہوں، یہ نزلہ کھانسی بخار مجھے ہے، آپ کو تو نہیں ہے؟ آپ بولے ماشاءاللہ۔ اگر بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ کہتے ہوتے ہیں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، پروردگار عالم نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کوئی بندہ میں اللہ سے دوستی کرنے والا، میں اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، کوئی ہے جو میرے ہاتھ کو تھام لے،
حالانکہ تو جانتا ہے کہ خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، داتا بھی میں ہوں۔ چاہے تو نظام دنیا میں اپنے داتا تقسیم بھی کر لینا، لیکن تیرا ضمیر پھر بھی کہے گا کہ داتا ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جو محمد کا رب ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا تو جانتا ہے خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ پورا نظام ہستی چلانے والا بھی میں ہوں، کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، جگانے والا، تیرے لیے دن کی روشنیاں پھیلانے والا، رات کے اندھیروں میں سکھ کی نیند سلانے والا، بھوک میں کھلانے والا، پیاس میں پلانے والا، تھکے ہوئے بندے کو گہری نیند سلا کے اس کی تھکاوٹ ہٹانے والا، جو اونچی سبحان اللہ کہے آج سکھ کی نیند سلانا ہے۔ تو جانتا ہے وہ میں ہوں۔ اور پروردگار عالم کا انداز ہے 24ویں پارے میں، نحن اولیاؤکم، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، جانتے ہو اللہ کے محبوب کو جن کے لیے پوری کائنات کی بزم کو عرش والے نے سجایا ہے، سبحان اللہ کہے، یہ سب کائنات، یہ 14 طبق یہ تیرے محبوب کی وجہ سے وجود میں ہے، اور انہی کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ ہم وجود میں ہیں۔ اللہ نے انہی کو کہا تھا، پہلی قوموں کے تو چہرے بدل گئے، پہلی قومیں تو بندوں سے بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، اللہ نے رزق روک لیا، اللہ نے ان پہ پتھر برسائے۔ یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا ٹڈی دل، یہ آپ لفظ سنا ہوگا کہ مکڑی آئی ہوئی، یہ تو صرف مکڑی آئی ہے، اور وہ بھی ہوا کی طرح گزر گئی ہے۔ جن لوگوں پہ اللہ نے عذاب بھیجا تھا ان کے لیے قرآن میں ذکر ہے 9ویں پارے میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، فرمایا کہ وہ قومیں، ان کے حالات قرآن میں پڑھے کہ جن پر میں اللہ نے طوفان بھیجا، میں اللہ نے ان پہ مکڑی بھیجی، میں اللہ نے ان پہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا، میں رب العالمین نے ان پر جوؤں، قمل، قرآن کہتا ہے قمل، قمل کہتے ہیں جوؤں کو، یہ جو سر میں ہوتی ہے، جوؤں کا عذاب بھیجا۔ آخری جو عذاب آیا تھا والدم، خون کا، کہ وہ نلکا چلاتے، نلکے کی ٹوٹیوں سے خون نکلتا۔ وہ بھی قومیں تھیں، وہ بھی نافرمان تھے، کیا ہمارے اندر نافرمان نہیں ہے؟ یہ عذاب ہم پہ نہیں آئے، اللہ نے یہ مینڈکیں ہم پہ نہیں بھیجی۔ ان کے گھروں کا یہ حال ہوتا، جدھر پاؤں رکھتے مینڈکے ہی مینڈکے ہوتے، جدھر دیکھتے جوئیں ہی جوئیں ہوتے، جو چیز وہ اپنے لیے لاتے وہ مکڑی کھا جاتی۔ لیکن ہمارے لیے کیا اعلان ہوا؟ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا پیغمبر جب تک آپ ان میں ہیں نا اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اونچی آواز میں بولے، ہم نے رمضان میں کھلے عام اللہ کے عذاب کو دعوتیں دی ہے۔ جو نوجوان روزہ خور اللہ کی زمین پہ دندناتا پھرتا تھا اور کھلے عام سگریٹ نوشی کرتا تھا یا کھلے عام کھانے کھا رہا ہوتا تھا روزہ داروں کے سامنے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف، لیکن عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں ہیں، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان کے چہرے مسخ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کی غلطیوں کو دیکھوں یا اپنے یار کے چہرے کو دیکھوں۔ یہاں رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ بڑھایا ہے ملک صاحب، ہاتھ بڑھایا ہے، کتنے خوش ہوئے میں نے ملک صاحب کہا۔ ہم پھولے نہیں سماتے، ہمیں کوئی کہہ دے نا مولانا صاحب، خطیب صاحب، بلکہ کوئی کہہ دے خطیب اعظم، شو سینہ یہاں تک آ جاتا، چودھری صاحب، خان صاحب، میاں صاحب۔ یہ میں نے لفظ اس لیے بولے کہ رب العالمین ہمیں فرما رہے ہیں اوے کیا صاحب؟ نظام دنیا میں کوئی صاحب نہیں ہے، توجہ کرنا، ماں سوا ایک کے، اور وہ کون ہے؟
ایک ہی ہے جو عبداللہ کا در یتیم، جو آمنہ کا لال ہے، وہی نظام کائنات میں صاحب ہے۔ آپ صاحب ہوتے، ہم صاحب ہوتے، ہماری وجہ سے عذاب رکتا۔ صاحب تو وہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا سے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں یہ جراثیم آیا ہوا ہے، عذاب تو آیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، ہماری اکڑ توڑ رہا ہے، ہماری میں کو مٹا رہا ہے، ہماری خودی کا جنازہ پڑھوا رہا ہے، ہمیں ہماری اس خاک کو خاک میں ملا رہا ہے کہ تو اس زمین سے بڑا تکبر اور غرور سے چلا کرتا تھا نا، سینہ تان کے چلا کرتا تھا، تیرے ذہن میں ہوتا تھا کہ تیرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میں نے ایک جراثیم بھیج کے تجھے بتایا ہے، کر مقابلہ جراثیم، سپر طاقتیں آپ کی جواب دے گی پوری دنیا۔ اب آپ ایستا ایستا وہی کہہ رہے ہو جو میں نے پہلے جمعے پہ کہا۔ یہ جب آیا تھا نا نظام، پہلے جمعے پہ میں نے بھی ایک جملہ بولا تھا، اب آپ بھی ایستا ایستا کہہ رہے ہو اور کہو گے کہ یہ مسلمانوں پہ آزمائش ہے۔ اور شاید ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا ہے، 2-3 بار کہا ہے کہ یکدم یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں آ گئی، ہماری مسجدیں کھل کیوں گئی؟ صرف آپ کی وجہ سے، توجہ کرنا، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ یہ جو تھوڑا سا جراثیم آیا ہے وہ بھی ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، اور یہ جو سارا نظام ٹھیک ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے کہ ان بے ایمانوں نے مسلمان قوم کو رمضان میں آزما دیا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ مسلمان قوم سب کو چھوڑ سکتی ہے، محمد کے رب کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ آئے ہو نا رمضان میں، پابندیاں تھی نا، لیکن آپ آئے، آپ نے قرآن سنا ہے، الحمدللہ، روزے رکھے، سحریاں افطاریاں ہوئی ہیں، چھپ چھپ کے اعتکاف ہوا ہے۔ یہ تو ہم پہ آنا تھا نا یہ نظام بھی کہ اعتکاف بیٹھنے والا چھپ کے اعتکاف بیٹھ رہا ہے، سجدے کرنے والا چھپ کے سجدے کر رہا ہے۔ یقیناً ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں نے یہ بھیجا ہے تیری اکڑ توڑنے کے لیے، اور اگر تیری اکڑ ٹوٹ گئی ہے، تیرا فخر ختم ہو گیا ہے، تیری میں مٹ گئی ہے، تیری آدمیت زندہ ہو گئی ہے، تیری انسانیت زندہ ہو گئی ہے، اندر والا بندہ زندہ ہو گیا ہے، تو اللہ ولی فرمایا آ جا میرے ساتھ دوستی کر دے۔ سبحان اللہ کہیں، اللہ ولی، اللہ ولی ہے۔ جانتے ہو ولی؟ یہ جو آپ نے کبھی کبھی یہ لفظ بھی سنا ہوگا، یہ وہابی ہیں، ولیوں کو نہیں مانتے، ولی کی ولایت کو نہیں مانتے، وہابی ہیں۔ ولی کا لفظ صرف ان بزرگوں پہ نہیں بولتے، اللہ اپنے لیے بھی بول رہا ہے، اللہ ولی، میں اللہ دوست ہوں، میں اللہ دوست، یہ نہیں کہہ رہا، کہاں ہے پیچھے؟ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان اللہ ربی ربکم، کہہ رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا، یہاں یہ کہا ہے، ادھر کہہ رہا ہے اللہ تمہارا رب ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا یار ہے۔ کہیے سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تمہارا یار ہے، اللہ تمہارا دوست ہے کوئی دوستی کرنے والا؟ میں اللہ نے ہاتھ بڑھایا ہے کوئی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا؟ ہے کوئی مجھے اپنا دوست بنانے والا؟ اور یاد رکھیے اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنے تیرے دوست ہوں گے نا نظام دنیا میں، وہ سارے کے سارے سکھوں کی گھڑیوں میں دوستی نبھائیں گے جب تک تو سکھ میں ہے، اور جب دکھ کی گھڑی آئے گی بڑے بڑے دوست تجھے چھوڑ جائیں گے، لیکن میں فرمایا میں وہ دوست ہوں، توجہ کرنا، جو سکھوں میں بھی ساتھ ہوں، دکھوں میں بھی ساتھ ہوں، خوشیوں میں بھی ساتھ ہوں، غمیوں میں بھی ساتھ ہوں۔ اگر تو نے خوب کھایا ہے میں پھر بھی ساتھ ہوں، اگر بھوکا ہے میں پھر بھی ساتھ ہوں، دن کی روشنی میں بھی ساتھ ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی ساتھ ہوں، بلکہ جب پوری دنیا ہی تجھے چھوڑ جائے گی میں پھر بھی ساتھ ہوں۔ یہ تجھے چھوڑ جائیں گے
لیکن میں اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ ولی. غور کیجئے گا، صرف 20 منٹ بات ہوگی. اللہ کے عالم نے فرمایا اللہ ولی. جانتے ہو نا کون اعلان کر رہا ہے؟ محمد کا رب اعلان کر رہا ہے. قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، اپنے محبوب سے کروا رہا ہے. اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں، اللہ کے محبوب سنا رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ ولی. فرمایا میں اللہ دوست ہوں کن لوگوں کا؟ فرمایا الذین آمنوا. فرمایا میں اللہ نے کافروں سے دوستی نہیں کی، میں اللہ مشرکوں سے دوستی نہیں کرتا، میں اللہ منافقوں سے دوستی نہیں کرتا، میں اللہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی دوستی نہیں کرتا. ربا تیری دوستی کن سے ہے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. کہہ دیتا میری دوستی سونے بدیاں نال ہے، تو انہوں کہہ رہے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں گورے رنگ سے محبت کرنے والوں، آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے ذہنوں میں آج تک نہیں آیا کہ یہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے. دو آنکھوں والوں سے تو محبت کرتے ہو، کبھی ایک آنکھ والے سے بھی کر لو. امیروں سے محبت کرتے ہو، کبھی غریبوں سے بھی کر لو. شاید غریب رات کی تاریکی میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے تیرے لیے دعا ہی کر دے. میں نے رمضان میں دیکھا ہے آپ حضرات نے بڑے بڑے لوگوں کی افطاریاں کروائی ہیں، اپنے اپنے افطاری پہ رشتہ داروں کو اکٹھا کیا. میں نے دیکھا ہے چودھری نے افطاری کروائی، چوتراہٹ کو اکٹھا کیا. اللہ کے بندے، چودھری تو گھر کھاتے پیتے ہیں، افطاری کروائی ہے تو کسی غریب کو ہی شامل کر لے. شاید آج کے دن غریب افطاری کی گھڑیوں میں خوب سیر ہو کر کھائے اور جب اٹھے الحمدللہ کہتے ہوئے ساتھ تیرے لیے مغفرت کی دعا ہی کر دے. لیکن نہیں، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے. میں مولوی ہوں، میں مولویوں کی افطاری کروائی، خطیب خطیبوں کی افطاری کرواتا. بلکہ باہر میں نے دیکھا ہے پچھلے سال وہ لگے ہوتے تھے بڑے بڑے بورڈ، پینا فلیکس، یہاں حقداروں کی افطاری ہوتی، یہاں حقداروں کی افطاری ہوتی. میں نے اس دوست کو کہا یہاں لکھوا دو جس کا حق نہیں ہے یہاں ان کی بھی افطاری ہوتی. کیوں؟ زکات کھلا رہے ہیں. یہ آپ نے اس لیے لکھا ہے کہ امیر لوگ نہ آئے، میں زکات سے افطاری کروا رہا ہوں، صدقے خیرات کر رہا ہوں. نہیں، اللہ کے نام پہ دے. پروردگار عالم فرما رہے ہیں قرآن میں، سنیے دوسرے پارے میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تو سارا دن اپنا ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر کے سجدے ہی کرتے رہو. مغرب سمجھے ہو؟ ہمارا مغرب کی طرف ہوتا ہے، جو ادھر لوگ رہتے ہیں ان کا مشرق کی طرف ہوتا ہے، ان کا کعبہ مشرق کی طرف. قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم سارا دن مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نفل ہی پڑھتے رہو. نہیں، نیکی ہے کیا؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اونچی اونچی بولیے. آواز تو ایسے مدھم ہو گئی ہے جیسے آپ نے بھی رمضان میں صرف اپنوں کی افطاریاں کروائی ہیں. تو پھر آپ کے ذہن میں ہوگا ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا، آپ کے اندر والے بندے کے خلاف بول رہا ہوں، اپنے خلاف بول رہا ہوں، اپنے آپ کو جگا رہا ہوں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی تو یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے. اونچی اونچی بولی. آپ اتنے قیمتی نہیں ہیں، انسان اتنا قیمتی نہیں ہے. اگر انسان قیمتی ہوتا نا
پروردگار عالم دوستی کا ہاتھ انسان کی طرف بڑھاتا. انسان اتنا قیمتی نہیں جتنا اس کے اندر جوہر ایمان قیمتی ہے. اللہ کی منڈی میں بلال کا سودا پہلے نہیں ہوا. میری طرف دیکھنا ہے. عمار ابن یاسر کا سودا پہلے نہیں ہوا. عبداللہ ذوالبجادین کا سودا پہلے نہیں ہوا. پروردگار عالم نے پہلے قیمت وہ چھوٹے چھوٹے جو تیرے نبی کے سامنے کشتیاں کر کے دکھا رہے تھے پہلے نہیں لگی قیمت. اللہ کی منڈی میں قیمت تب لگی ہے جب اندر ایمان آیا. بولیے بولیے, یہ ایمان ہے. اللہ نے ایمان میں نکھار پیدا کیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, ایمان والوں سے محبت ہو رہی ہے. اور جب کوئی ایمان والا محبت کر لیتا ہے نا, واہ سبحان اللہ کہیں. اگلی بات کرو. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے, بلکہ شاید پرسوں پڑھ رہے تھے. حضرت ذوالنون مصری ایک اللہ کے ولی گزرے. اللہ دے یار, اللہ دے بیلی, بلکہ اپنی بولی بولا بڑا مزہ ہے. اللہ پہ یاد ہے. اتنے جو بیٹھے ہو آپس میں دوستیاں کر دے ہو, کوئی میرے نال بھی بلپا لان لئی تیار ہے؟ وہ کوئی ہے جڑا مینو بیلی بناوے؟ عمران خان کہہ دے نا آج, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں. اچھا صحیح بات ہے, ہمیں بھی اب تک پتہ نہیں چلا یہ کیا ہے. سارے پریشان ہو گئے. اونچی کو جب اللہ سے دوستی ہوتی ہے نا, پھر یہ دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. کچھ سنیے, حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی گزرے. ذوالنون کہتے ہیں مچھلی والا. قرآن میں ایک اللہ کے نبی کا واقعہ بھی ہے 17ویں پارے میں. وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا نبی کہتے ہیں. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. حضرت ذوالنون مصری مچھلی والا ہوا. پتہ کیا ذوالنون نے بحری سفر کرنا تھا. سمندر کے کنارے آئے, بحری بیڑا, بحری کشتی جن میں سینکڑوں لوگ ہوتے تھے. اللہ کے ولی بھی سوار ہو گئے. این سمندر کے درمیان میں تھے. کسی آدمی نے آہو بکا کی, واویلا کیا کہ میری چوری ہو گئی, میری چوری ہو گئی. کیا کہہ رہا ہوں؟ اونچی اونچی بولیے. میری چوری ہو گئی. آپ نے کی ہے؟ نہیں. آپ نے کی ہے؟ نہیں. آپ نے کی ہے؟ نہیں. پوری کشتی والے کہہ رہے ہیں نہیں. جب فقیر پہ نظر پڑی انہوں نے بھی کہا نہیں, لیکن سارے لوگوں کی نظریں اس پھٹے پرانے کپڑے والوں پہ پڑ گئی اور کہا یہی چور ہے. انہوں نے فرمایا میں نے آج تک کبھی چوری نہیں کی, میں چور نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں تو چور ہے. کشتی جا رہی ہے. کسی نے کہا پکڑو, سمندر میں پھینک دو, وگرنہ چوری واپس کرو. فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارے ساتھ کی سواری ہے, پھینکو نہیں. اس کی گدڑی اتارو, اس کا قمیض اتارو, اس کو ننگا کرو, تلاشی لو. جب سب نے یہی فیصلہ کیا نا, کشتی کے پھٹے بھی شاید ان کے خلاف تھے, ہر سوار ان کے خلاف تھا. جو بھی لغویات بکی اللہ کے ولی کے خلاف بکی, لیکن ان کی نظریں ان پہ تھیں. سمندر میں جاتی ہوئی کشتی میں بیٹھے اس فقیر کی نظر عرش والے پہ گئی. اور عرش والے کا پیغام پتہ کیا ہے؟ سناؤں قرآن؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی تو ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. آپ سنائیں قرآن, میں سنا. اصل آپ میں بھی کوئی نہ کوئی جمعے والے دن اللہ کے 1-2 ولی ضرور آتے ہیں. مجھے 102 کے بدلے 3 پہ بکا, لیکن دیکھ لو محسوس ہوتا ہے کوئی نہیں. ولی کی نظر پڑتی ہے میں ٹھیک ہو جاتا. اور ہوتے جہاں 40 بندہ ہوتا ہے ان 40 میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور انہی ولیوں کی تو بات کر رہا ہوں. اللہ ولی. قرآن سنیے قرآن کیا کہتا ہے.
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر، امن نام نہیں لیا، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، جب مجبور بلاتا ہے۔ اللہ یہ مجھے ننگا کرے گا؟ آج تک میرا ننگیز کسی نے نہیں دیکھا، تو بھی اپنے محبوب کا صدقہ میرے ننگیز کو ظاہر نہ ہونے دے۔ اللہ اس نظام کو ظاہر کر۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، توجہ کرنا، ابھی مانگنا ختم نہیں ہوا۔ ان کی نظر ان پہ ہے، فقیر کی نظر اس پہ۔ بولیے بولیے بولیے۔ وہاں بھی کسی امیر کو کسی نے چور نہیں کہا، غریب کو ہی کہا، حالانکہ میرے ملک کا امیر سب سے بڑا چور۔ آپ کی اسمبلی میں بیٹھنے والے یہ وزراء، اخبارات تو پڑھ رہے ہو نا، یہ سارے کے سارے ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کے نام آ رہے ہیں۔ اب پچھلے ڈاکو ہیں، جب یہ جائیں گے ان میں سے کئی ڈاکو نکلیں گے۔ آپ کی گندم کے ڈاکو، یہ ذخیرہ اندوز ڈاکو، آپ محبتیں کرتے ہو، یہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں۔ پڑھ رہے ہو نا اخباروں میں، دیکھتے ہو نیٹ پہ، لے گئے آپ کا سب، آپ کے شہر کا ذخیرہ اندوز، چاہے وہ تہجد پڑھے، ڈاکو ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اس کو چور کہا، اور ساتھ کہا ہے جو ایک آدمی کی چوری کرے وہ ایک آدمی کا مجرم ہے، جو سب کے لیے ذخیرہ اندوزی کرے فرمایا وہ پوری قوم کا ڈاکو۔ آپ بھی چینیاں لے کے رکھتے ہیں کہ جب بیٹھی ہوئی تو بیچے، نہیں، تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں کاروبار کرو، تجارت کرو، آج کی ڈھیری آج بیچو، کل کی ڈھیری کل بیچنا، بچت تھوڑی ہوگی برکتیں زیادہ ہوں۔ اونچی اونچی بولیے۔ اور یہ جتنے بڑے ڈاکو ہیں یہ اتنے بڑے مریض ہیں، سب لگ رہے ہیں بیماریوں۔ سب کی نظر غریب، ان کی نظریں غریب پہ، غریب کی نظر غریب پرور۔ یہ سارے میرے خلاف ہیں، یہ شاید مجھے مار دیں گے، یہ شاید مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، کر دے مہربانی، مہربانی کر دے، یہ میرے کپڑے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اللہ کی قسم ہے، کتابوں میں لکھا ہے سمندر کی مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں قیمتی موتی لے کر سمندر سے گردنیں باہر کی، کہا الزام لگایا ہے فقیر پہ، یہ لے لو۔ ایک کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ ایک مچھلی بولی، اونچی اونچی بولیے۔ اور اللہ بلواتا ہے کبھی پتھروں کو نبی کے لیے، کبھی مچھلیوں کو ولی کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں ولی، ہم ایسے ولیوں کو مانتے ہیں، بکاریوں کو نہیں۔ آپ کے پاس جا کے نذرانے دینے والے ولیوں کو نہیں، آپ سے دولت اور مال بٹورنے والے نہیں۔ یہ اگر کسی نے ولی سمجھنا ہے تو پیر عبدالحکیم رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھے۔ اونچی اونچی بولیے۔ ہے محبت، پوچھئے راوی کے کنارے سے، راوی میں جا کے پوچھئے، مصلی بچھا ہوا ہے، پانی چل رہا ہے، مصلی رکا ہوا ہے، اللہ کا ولی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، یہ ہے پروردگار عالم نے، توجہ کرنا، مچھلیوں کی بات یہ لوگ سمجھ ہی نہ سکے۔ اللہ نے ایک بندے نے ہاتھ بڑھایا،
پروردگار عالم نے اپنے یار کو کشتی سے اٹھایا. جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کہو. بس 4 منٹ رہ گئے. 4 منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرا ذہن تھا کہ آپ سے 10 منٹ بات کروں, لیکن وہی آپ کے آنے کی برکت ہی اتنی ہے نا, پھر دل کرتا ہے 3 کیا 4 بج جائیں ہم آپ کو قرآن سناتے رہے. کیوں؟ اجڑی روزی دے پیچھے پے ہوئے تو پوری ہونی نہیں. چلو قرآن تو سنائیے. آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. جس طرح آپ دکان پہ بیٹھ کے نہیں تھکتے نا, ہم بھی منبر پہ بیٹھ کے نہیں تھکتے. تو بھئی تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام. نہ سنو نہ آیا کرو, لیکن قرآن کہتا ہے آؤ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, دوستی کرو اپنے رب سے. کیسی دوستی؟ یہی سنیے. پروردگار عالم نے اٹھایا, ہوا میں کرسی کو معلق کیا. یہ کرسی کو معلق کیا. کرسی زمین و آسمان میں درمیان میں لٹکی ہوئی. اللہ نے اپنے یار کو کرسی پہ بٹھا دیا. ایک دفعہ پھر جب وہاں بیٹھے نا, اس وقت تیرے میرے رب نے کہا او سجنا مینو فخر تے غرور چنگا لگدا تا نہیں, اے وڈیائی تے تکبر مینو چنگا نہیں لگدا, لیکن کبھی کبھی میں اللہ عاجزی پسند کرتا ہوں, اور کبھی کبھی سینے تنوا کے بیت اللہ کے باہر بازو مروا کے چلانا پسند کرتا ہوں. وہاں جائے نا, اللہ آپ کو لے جائے انشاءاللہ. حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, جاؤ گے نا. اللہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت کروائے, روضہ رسول اللہ کی زیارت کروائے. جو ایسا آمین کہے 2025 میں, جو اونچی کہے 2000, اگر دل کر رہا ہے تو اونچی کو. انشاءاللہ مجھے تو دعوت ہوگی, آپ دعا کریں گے میں جاؤں. ہاں آپ بھی چلیں, ارادہ کرو. جب ارادہ ہو جاتا ہے نا, بس ذہن میں ایک امنگ ہو. امنگ یہ ہے میاں صاحب آپ کی نظر کرو, اللہ کے ولی ہیں مدینہ میں جا رہے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں او نظر. میں دیکھ رہا ہوں, میری نظر وہاں جا رہی, وہ بزرگ آئے, میں دیکھ رہا ہوں. او نظر ذرا ٹھہر کے چل. قدموں کو نہیں کہہ رہے, نظر. جانتے ہو نظر جو شیطانوں کے تیروں میں ایک تیر ہے, ہماری نظریں کہہ رہے او نظر ذرا ٹھہر کے چل. کیوں؟ تجھے پتہ نہیں یہ شہر نبی ہے, یہ شہر نبی. یہ امنگ لو, یہ خواہش پیدا کرو اپنے اندر, انشاءاللہ جائیں گے. کرسی لٹکی ہوئی ہے, بیت اللہ پہ جائیں نا, بڈھے بندے. میرے ول غور کرنا, اے جملہ میرے ول ویک کے سننا. بڈھا بندہ 90 سال دا بندہ, چٹی داڑھی, کمزور, پیر چمدا نہیں, رب آدھا کڑ کے ٹور. میں نے دیکھا ہے وہاں بوڑھوں کو اکڑ کے ساتھ چلتا. یہاں قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے سینہ جھکا کے ٹریا کر, اتھے سینہ تان کے ٹور, بائی مار کے ٹور. بڑھڑیا اللہ ٹریا ہی نہیں جاندہ, فرمایا تو انہیں بائی تک کر, طاقت میں پیدا کر دیا. اور کہلواتا کیا ہے, فرمایا بس بائی بھی مار, سینہ بھی تان, پیر بھی ذرا زور نال چاہ کے رکھ, تے نال آگ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. بوڑھے اعلان کر میرے سوا کوئی شریک نہیں, ان الحمد والنعمت والملک لک. لیکن یہ انشاءاللہ ذی الحج والے مہینے میں کریں. یہاں کرسی لٹکی ہوئی, بولو ایک دفعہ پھر کہہ دو, کس پہ ہے کرسی؟
فرمایا یہ بھی کرسی والا ہی جانے. ہوا میں کرسی ہے, کرسی پہ اللہ کا ولی ہے, کہ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, اوپر سے یار کہہ رہا ہے اوے سجنا جی رکھ لت لت. ہاں بولیے, یہ تمہیں ولی کی ادا کر رہا ہوں, وگرنہ یہاں اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میں اس طرح بیٹھتا. کیوں؟ یہ منبر رسول ہے, لیکن وہ کرسی ولی ہے, بھیجنے والا ولی کا یار ہے. اور ڈوگا بیلی تے ڈوگا سجوڑے جے دے واسطے دکھ چیندا رہے ہے, رب اس دکھ دی گھڑی وچ اپنے یار نو کرسی تے بہا کے لت لت رکھوا کے نیچے کشتی جا رہی ہے, اوپر کرسی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کشتی کنارے لگی, یہ کرسی سمیت ہوا میں. ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. پروردگار عالم ہمیں بھی اپنا یار دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی دوستیاں مشکل نہیں ہے, بس وضو کرو, اندر سے سیدھے ہو جاؤ, 2 سجدے ہی کرو, رب سے یاری لگ جاتی. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کریں.